آج کا ٹاپک ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس ٹاپک کا نام دا فیملی ریلیشن شپ اکارڈنگ ٹو اسکرپچر ہے. کس طریقے سے مسیحی خاندان جو ہے کلام کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. ہم اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی اور نگہبانی کرے اور ہمیں توفیق بخشے کہ جو بھی کلام آج ہم سنیں نہ صرف اس کو سن کر اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں بلکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ سب خدا کے فضل سے برکت جو ہے وہ حاصل کر سکیں. یہ پیغام جیسا کہ آپ کو پہلے جو ہے بتایا جا چکا ہے. دا لیونگ ورڈ آف گاڈ واٹس ایپ پہ بھی گروپ ہے. دا لیونگ ورڈ آف گاڈ فیس بک پہ بھی گروپ ہے. آپ اس گروپ کو جوائن کرنا چاہیں, آپ کے کوئی سوالات ہوں, آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس کا ای میل ایڈریس دا لیونگ ورڈ آف گاڈ @hotmail.com ہے. آپ اس ای میل کے اوپر جوائننگ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے کویشچن ہوں گے آپ انہیں بھیج سکتے ہیں. تو آج کا ٹاپک دا فیملی ریلیشن شپ اکارڈنگ ٹو دا اسکرپچر یا مسیحی خاندان بائبل کے مطابق کیسا ہونا چاہیے, اس کو جو ان سے ہم آج اسٹڈی کریں گے. اس کے اندر بہت سارے مختلف سوالات کو جو ان سے ہم اسٹڈی کریں گے کہ بائبل کے مطابق جو ان سے جو ببلیکل پیٹرن فار دا ہوم ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. گھر کے افراد جو ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. جو ہسبینڈ ہے اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں, جو وائف ہے اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں, ایز اے پیرنٹ جو ہے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, جو آپ کے بچے ہیں ان کے کیا فرائض ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے میرج لائف کے اندر ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا اور کمٹمنٹ جو آپ کرتے ہیں شادی کے وقت اس کو نبھانا. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جب آپ کلام سے جو ہے وہ ہٹتے ہیں تو ڈیورس اور ری میرج جو سی ہے وہ ممکن جو ہے وہ ہوتی ہیں. جب تک آپ کلام کو تھامے رہیں گے, اس راز بازی کے بختر کو جو ہے وہ پہنے رہیں گے, تو کلام آپ کو جو ہے آپ کی زندگیوں میں رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوگا. اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ بائبل کے مطابق جو گھر کا سربراہ ہے وہ کون ہے, سربراہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس نے گھر کو کس طرح سنبھالنا ہے. جو پیرنٹس ہیں ان کے کیا فرائض ہیں اپنے بچوں کو روحانی تعلیمات دینے کے لیے. کیا پیرنٹس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ان سے بچوں کو روحانی تربیت کے لیے دنیاوی تربیت کے لیے ان کو پنش کر سکیں, ان کو خدا کی راہ کی طرف راغب کر سکیں. جو ایلڈرز ہیں, جو آپ کے بڑے ہیں, ان کو جو ہے کلام کیا سکھاتا ہے کہ ان کی کس طریقے سے خدمت کرنی ہے. یہ تمام جو آج ہم چیزیں سیکھیں گے یہ ہمیں بتائیں گی کہ جو فیملی ریلیشن شپ ہے مسیحی خاندان جو ہے بائبل کے مطابق یہ کیسا ہونا چاہیے. یہ آج ہر گھر کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ کلام کے مطابق جو خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اس نے آپ کو بڑے واضح طور پر ایک آئین دیا ہے, اس نے بڑے واضح طور پر آپ کو جو ان سے سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنے اپنے فرائض جو ہے ادا کریں گے تو آپ ایک بہتر مسیحی خاندان جو ان سے اس کی زندگی گزار پائیں گے. کلام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو جو رول ٹو دا مین اینڈ وومن ہے, یہ جو ان سے ہے یہ جب
آدم اور ہوا کو تخلیق کیا جاتا ہے تو اسی وقت سے جو ان سے آدم اور ہوا دونوں کو جو ہے ان کے رول دے دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 15ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں، پیدائش کی کتاب دوسرا باب اس کی 15ویں آیت کلام یوں مرقوم کرتا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ آدم کو رول جو ان سے اس فال سے پہلے، اسے گناہ سے پہلے ہی جو ہے مہیا کر دیا گیا ہے، اور اسی باب کی پیدائش 2 باب اس کی 18ویں آیت میں آپ جب دیکھتے ہیں تو کلام یوں فرماتا ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو بہت ابتدا ہی میں ابھی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، ابھی آدم اور ہوا کی تخلیق کرتا ہے خدا، تو خدا آدم اور ہوا کو یعنی مین اور وومن کا رول جو ان سے ہے وہ ڈیفائن کر دیتا ہے۔ وومن کا آدم جو ان سے ہے اس کے ذمہ جو ہے باغبانی کرنا ہے، اس کے ذمہ محنت کو جو ان سے ہے وہ ذمہ لگایا جاتا ہے، اور ہوا کے لیے جو اس کا شریک خدا بناتا ہے وہ بناتا ہے کہ وہ ہیلپ کرے، وہ مددگار جو ہے وہ اپنے آدمی کی ہوگی۔ یعنی عورت کو پیدائش 2 باب 18ویں آیت میں ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کی جو ہے وہ مددگار ہوگی۔ مددگار سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ عورت کو کم تر کا درجہ دیا گیا ہے، جیسے کہ دوسرے مذاہب کے اندر جو ہے وہاں پہ عورت جو ہے کبھی اس کی گواہی کو ادا کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کے حقوق کو جو ان سے کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں، اگر آپ بائبل کو مطالعہ کریں تو پیدائش 1 باب اس کی 27ویں آیت جو ان سی ہے وہ یوں بیان کرتی ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اب اس کے اندر جو ہے بڑے واضح طور پہ کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خدا نے نر اور ناری جو پیدا کی ہے وہ اس نے اپنی صورت پہ پیدا کی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اس نے صرف نر کو جو ان سے ہے یعنی آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، بلکہ اس نے ناری کو بھی اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اپنی صورت پہ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی صفتیں جو ان سی ہیں وہ نر اور ناری کے اندر ڈالی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے رولز جو ان سے ہیں وہ ایکول ہیں، یہ ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے غلام نہیں ٹھہرائے گئے۔ مرد جو ان سے ہے اسے محنت کا ذمہ دیا گیا، اسے ذمہ داری دی گئی ہے، اور عورت کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس نے مددگار کے طور پر آدم کو جو ہے آدم کی مددگار کے طور پر اس کو بنایا ہے۔ اس آگے چل کے ہم مزید جو ان سے دیکھیں گے جب اسپیسیفکلی جو ہے مرد اور عورت جب شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہتے ہیں۔ تو یہ رولز جو ان سے ہیں یہ گناہ کے بعد جب گناہ سرزد ہوتا ہے اس وقت نہیں ہے، یہ بلکہ تخلیق کے ٹائم پہ جو ان سے یہ رول دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم پیدائش 3 باب میں جب چلتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، پیدائش 3 باب اس کی 17ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ وہ رول جو کہ تخلیق کائنات کے وقت آدم اور ہوا کو جو ہے دیا گیا تھا اسی رول کو جو ان سے ہے وہ قائم رکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ آدم سے پھر کہا جاتا ہے پیدائش 3 باب 17ویں آیت، اور آدم سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بات میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ آدم کو وہی رول جو ان سے ہے وہ دوبارہ سے جو ہے بتایا جاتا ہے کہ تو جو ان سے ہے وہ محنت اور مشقت کرے گا، اور اسی محنت اور مشقت کی جو ان سے وہ روٹی تو کھایا کرے گا۔ اور اسی طرح جو ہے جو ہوا ہے جب گناہ جو ہے سرزد ہوتا ہے تو پیدائش 3 باب میں ہی جب ہم دیکھتے ہیں
تو وہاں پہ اس کی 16ویں آیت اور 20ویں آیت کا مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے پیدائش 3 باب 16ویں آیت میں ہوا کو کیا کہا گیا. پھر اس عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی رول ہے. جب ہوا کو بنایا جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ ہوا کو آدم کے مددگار کے طور پہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ہوا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تو جو ہے وہ درد ذہ کے ساتھ بچے جنیں گی. اور آج دیکھیں یہ جو ہزاروں سال پہلے کلام کے اندر یہ بات خدا کہہ دیتا ہے، آج بھی ہر عورت جو سی ہے وہ درد ذہ کے ساتھ بچے کو جنتی ہے اور اپنے شوہر کی طرف رغبت ہوتی ہے اس کی. اور شوہر جو سا ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ جو ہے گھر کا جو سا ہے وہ مالک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اس سے ہرگز مراد، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے نر و ناری کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے جو ان سے رائٹس ہیں وہ ایکول ہیں، لیکن ان کے رولز جو ان سے ہیں وہ ڈیفرنٹ اور ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. اسی طرح پیدائش 3 باب اس کی 20ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ہمیں کلام یوں سمجھاتا ہے، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو نام رکھنے کو اختیار جو ان سے وہ کہا جاتا ہے. آپ اپنے بچے کا، آپ کا اختیار ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام رکھیں. کوئی دوسرا شخص جب تک آپ اسے اختیار نہیں دیتے وہ آپ کے بچے کا نام نہیں رکھ سکتا. نام رکھنا اختیار کی علامت ہے، اور خدا جو ان سے یہ واضح کرتا ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت پہ اختیار رکھے گا، عورت مرد کی مددگار ہوگی، اور کیا اس کہتے ہیں یہ دونوں اس باہمی طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی آگے گزاریں گے. کلام کے مطابق جو رول خدا ڈیفائن کر دیتا ہے مرد کے لیے اور عورت کے لیے پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ، اس کے اندر اسی رول کو جو ان سے وہ قائم رکھا جاتا ہے. اور مرد اور عورت جب ایک تن ہوتے ہیں، جب وہ بیاہ کرتے ہیں، جب وہ شادی شدہ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ان سے جو رول ہے اسی رول کو جو ہے نبھانا ہے. اور کلام میں اب ہم جو ان سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا جو ان سے کلام کے ذریعے سے جب مرد اور عورت جو ہیں وہ آپس میں ایک تن ہو جاتے ہیں، یہ میرج ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو اس وقت کلام جو ان سے وہ کیسے انسٹرکٹ کرتا ہے، کیسے وہ جو ہے بتاتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے، جو شوہر ہے، اس کی رسپانسبلٹیز ٹورڈز ہز وائف جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. ہم جو ان سے ہسبینڈ کی جو ان سی ہے بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں اس میرج لائف کے اندر. سب سے پہلے ہم ہسبینڈ کے رول کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو ان سے وائف کے رول کو ٹورڈز ہر ہسبینڈ جو ہے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم ایز اے پیرنٹس جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں ٹورڈز دیئر چلڈرن، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ چلڈرن کی رسپانسبلٹیز جو ان سی ہیں وہ کیا ہیں ٹورڈز دیئر پیرنٹس، اور جو ان سے ہیں جو بچے ہیں انہوں نے بڑوں کی کس طریقے سے رسپیکٹ کرنی ہے. ہسبینڈ کے رول جو ہے میرج لائف کے اندر کلام مقدس اسے مختلف رولز جو ہے وہ بتاتا ہے، مختلف رسپانسبلٹیز جو ان سے ہے اسے سمجھاتا ہے کہ ایک شوہر جو ان سے اسے اپنی مسیحی زندگی جو ان سی ہے وہ کیسے اس نے گزارنی ہے. جو پہلی رسپانسبلٹی جو ایک ہسبینڈ کے لیے کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ہسبینڈ جو ان سے شوڈ بی کمیٹیڈ ٹو میرج فار لائف. اپنی پوری زندگی، اس جو شادی شدہ زندگی ہے اس کے اندر ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کے ساتھ پورے طور پہ جو ان سے کلام اسے یہ بتاتا ہے کہ اسے کمیٹیڈ ہونا پڑے گا.
اسے جو سے اپنی زندگی اس شادی شدہ زندگی میں صرف اور صرف اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ کمٹ جو ہے ہونا ہوگا۔ ہم رومیو کا خط 7 باب اس کی دوسری اور تیسری آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، رومیو 7 باب اس کی دوسری اور تیسری آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ اس کے اندر ہم کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ کلام یہ بتاتا ہے کہ مرد اور عورت جب ایک بند میں بندھتے ہیں، شادی کے بند میں یہ بندھتے ہیں، تو یہ شادی جون سی ہے جب تک ایک فریق جون سا ہے، کیونکہ یہ کووننٹ ہے، یہ ایک عہد ہے، جب تک دو فریق میں سے ایک فریق جون سا ہے وہ مر نہیں جاتا یہ عہد نہیں ٹوٹ سکتا۔ مرد اور عورت یہ اس عہد کے دو فریق ہیں اور یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے، ایک دوسرے کو ڈیورس نہیں کر سکتے، ری میرج نہیں کر سکتے کلام مقدس کے مطابق اس وقت تک جب تک ان میں سے ایک فریق جون سے ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح کلام مقدس میں آپ ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی جب آپ 14ویں اور 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام آپ کو یہ بتاتا ہے، تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ کلام مقدس جو ہے وہ بڑے واضح طور پر شوہر کو اور بیوی کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک عہد ہے مرد اور عورت کے درمیان جب وہ شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں، یہ ایک پاک عہد ہے، اس عہد سے آپ بے وفائی نہیں کر سکتے، آپ جیتے جی جون سے آپ کو کمٹمنٹ جون سی اپنی پوری دینی پڑے گی تھرو آؤٹ دا لائف۔ یہ کمٹمنٹ ہے، یہ کوئی 1 سال کی کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی 10 سال کی کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ کمٹمنٹ تھرو آؤٹ لائف ہے، جب تک کیا اس کہتے ہیں آپ زندہ ہیں آپ اپنے رفیق حیات کے ساتھ جو ہے پاکیزہ زندگی جون سی ہے وہ گزاریں گے۔ کلام مقدس جو ہے وہ بڑے واضح طور پر جو ہے مرد اور عورت کو جو ہے یہ سمجھاتا ہے، اسے یہ بتاتا ہے کہ یہ کمٹمنٹ جون سی ہے فور لائف ہے۔ بہت سارے لوگ جون سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیورس کی جو ہے کلام کے اندر اجازت ہے، ڈیورس کی جون سی جو اجازت ہے کلام کے اندر، اس کا یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کو ہم جون سے ایک علیحدہ موضوع میں ڈسکس کریں گے کہ ڈیورس اور ری میرج جون سے اس کا کنسیپٹ کیا ہے کلام کے اندر۔ ہم اس کو ایک تھوڑا سا ٹچ دیتے ہوئے متی 19 باب اس کی 3 سے 9ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو ہمیں یوں کلام جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 3 آیت سے 9ویں آیت تک ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اور فریسیوں سے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو
اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے، وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر آپ کو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ شادی جون سی ہے، یہ خدا کی طرف سے جون سا ہے، آپ کے لیے ایک باعث برکت ہے، کیونکہ خدا نے مرد اور عورت کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ خدا نے عورت کو جون سے ہے اس کی ڈیوٹیز اسائن کی ہیں کہ وہ بچہ جنے گی درد ذائع کے ساتھ، اور وہ مرد کی تابع دار رہے گی، مرد کی وفادار رہے گی، مددگار رہے گی۔ مرد کو جون سے بتایا گیا ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہوگا، وہ اختیار رکھے گا، اور کیا اس کہتے ہیں وہ محنت اور مشقت کرے گا تاکہ اپنی بیوی کو جون سے وہ اس کے جو ہے جو حقوق ہے، جو اس کے معاشی حقوق جو ہیں انہیں وہ پورا کر سکے۔ اور یہ جو طلاق کے متعلق جو ابھی ہم نے جو ہے حوالہ پڑھا ہے متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 3 سے 9 آیت کا جو مطالعہ کیا ہے، یہاں پہ آپ کو بڑے واضح طور پہ جو ہے کلام یہ بتاتا ہے کہ سوائے جو ہے حرام کاری کے آپ جو ہے اپنی بیوی سے اس عہد کو جو ہے وہ توڑ نہیں سکتے۔ اور یہ بھی جو ان سے ہے وہ خدا کہتا ہے کہ یہ ابتدا سے نہیں ہے۔ کوشش یہ ہے کہ آپ جو ان سے اسے معاف کر دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر جو ان سے سخت دلی کے سبب سے موسیٰ اجازت دیتا ہے کہ جو ہے تم اپنی بیویوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ اسی طرح متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی جب ہم 31ویں اور 32ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کہ اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ بڑے وثوق کے ساتھ خدا آپ کو جون سے یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ کمٹمنٹ جون سی ہے یہ اٹس فار ایور، جب تک جون سے مرد اور عورت میں سے ایک بھی فریق جون سے ہے وہ زندہ ہے، جب تک یہ دونوں فریق زندہ ہیں یہ جون سے ہیں ایک اس بند کے ساتھ جو خدا نے باندھ دیا ہے وہ بندھے رہیں گے، اور جب ان میں سے ایک کی جون سی ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ جون سا جو عہد ہے، یہ جو کووننٹ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اجازت ہے مرد یا عورت کو کہ وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے، یا پھر اگر خدا نخواستہ کوئی مرد یا عورت کوئی زنا جون سی ہے وہ کرتی ہے تو اس سبب سے جون سے ہے کلام جو ہے یہ اجازت دیتا ہے، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ آپ معاف کر دیں تاکہ کیا اس کہتے ہیں کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ جون سے یہ عہد ٹوٹے۔ اب ہم دوسری رسپانسبلٹی کی طرف، جو کہ پہلی تو رسپانسبلٹی ہے دا کمٹمنٹ فار لائف، جو اس میرج کی جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے ہسبینڈ اینڈ ٹورڈز وائف از کہ وہ جو ان سے ایک دوسرے سے فار ایور کمیٹڈ ہوں۔ دا سیکنڈ رسپانسبلٹی فار دا ہسبینڈ از کہ ہسبینڈ جو ان سے شوڈ لو ہز وائف، شوہر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے، مرد اپنی عورت سے محبت کرے۔ اب وہ محبت کا پیمانہ کیا ہے اس کو ہم کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے، کیسی محبت کرنی ہے۔ اس میں ہم افسیوں کا خط اس کے 5ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اس کی 25 سے 31ویں آیت، اور اس کے بعد 33ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب اس کی 25ویں آیت سے 31ویں آیت تک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں جو ہے کلام سکھاتا ہے، آئے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک
اور بے عیب ہو۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ کلام مقدس بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو شوہر ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے، یہ خدا کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے، جس کو خدا نے جو ان سے انہیں دیا ہے، جس بندھن میں اب وہ بندھ چکی ہیں، بیویوں سے محبت کریں۔ اور محبت کا پیمانہ کیا ہے کہ جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی، خود مسیح نے کلیسیا سے کیسے محبت کی؟ مسیح نے کلیسیا کے لیے اپنی جان دی۔ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ایسی محبت کرنی ہے اپنی بیوی کے لیے کہ آپ اس کی خاطر اپنی جان بھی جو ہے وہ دے سکیں۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھلانگ مار دیں اور مر جائیں، اس کے لیے بیوی کہے کہ مر جاؤ تو مر جائیں۔ بیوی بھی یہ کبھی نہیں کہے گی، کیونکہ بیوی کو بھی جو ان سے بتایا گیا کہ اس نے کیسی جو ہے شوہر کے ساتھ محبت کرنی ہے، یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آگے چل کے وہ آپ کو جو ہے خدا یہ سمجھاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے محبت کرنی ہے۔ وہ بتاتا ہے آپ نے کہ اسے اپنے جسم کے طور پہ سمجھنا ہے، کیونکہ اب آپ دونوں دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اور کلام یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے جسم سے دشمنی نہیں کر سکتا، بلکہ اسے پالتا ہے، بلکہ اسے جو ہے اس کی پرورش کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی شخص جو ان سے اپنے جسم کو داغدار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے بدن کو جو ان سے وہ اذیت نہیں دے سکتا۔ میں ان لوگوں کے متعلق بات نہیں کر رہا جو نشے بازی کرتے ہیں، میں ان لوگوں کے متعلق بات کر رہا ہوں جو کہ ہوش و حواس میں ہیں، جو کہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی سمجھدار سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص جو ہے، جو اپنے ہوش و حواس میں ہے، اپنے بدن کو جو ان سے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور شوہر جو ان سے بیوی اس کا بدن قرار دی گئی ہے، اس لیے شوہر سے کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے بدن کی طرح جو ان سی ہے اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے، جیسے وہ اپنے لیے اپنے آپ کو جو ہے تندرست اور توانا جو ان سے رکھنا چاہتا ہے، اس طرح بیوی کو جو ان سے ہے اس نے ایسی محبت دینی ہے کہ اس کی بیوی بھی جو ان سی ہے وہ اسی بدن کا جو ہے وہ حصہ شمار ہوگی، اور اس سے جو ان سے جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنی جان تک کلیسیا کے لیے دے دی، شوہر بھی جو ان سے اپنی بیویوں سے جو ہے وہ ایسی ہی جو ہے وہ محبت رکھیں گے۔ اور افسیوں کے خط 5 باب کی جب ہم 33ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کلام یوں بتاتا ہے، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ کلام مقدس نہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شوہر جو ان سے بیوی سے اپنے جسم کی مانند محبت رکھے گا، بلکہ کلام مقدس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے ان سے عقل مندی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، انہیں نازک ظرف جاننا ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے، نہ صرف محبت کرنی ہے بلکہ ان کو سمجھنا بھی ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے۔ اور یہ ہم پہلا پطرس اس کے 3 باب کی ہم اگر 7ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کلام یوں حکم دیتا ہے، آئے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ کلام مقدس نہ صرف آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے بلکہ آپ کو یہ تنبیہ بھی کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں اپنی زندگیاں گزارتے، اگر اپنی بیویوں کو اگر آپ انہیں ڈراوا دھمکاوے کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بیویوں کو جو ان سے وہ ان کے اوپر زور زبردستی کرنا چاہتے ہیں، تو کلام آپ کو یہ تنبیہ کرتا ہے کہ ایسی دعائیں جب آپ کریں گے تو آپ کی دعائیں رائیگاں جائیں گی، آپ کی دعائیں رک جائیں گی،
اس لیے یہ آپ کو کلام مقدس جو ہے پہلا پترس اس کا 3 باب اس کی 7ویں آیت جو سی ہے یوں بیان کرتی ہے، آئے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ اسی طرح کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا جو ہے 3 باب جب آپ اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی شوہروں کو یہ بتایا گیا ہے، آئے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ کلام آپ کو بار بار یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں سے محبت کرنی ہے۔ محبت کا پیمانہ جو ان سے مسیح آپ کو بتا دیتا ہے، محبت ایسی آپ نے کرنی ہے کہ آپ دونوں اب ایک بدن ہو گئے ہیں۔ یہ خدا نے جو ان سے وہ آدم اور حوا کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور یہ دونوں اب ایک بدن ہو چکے ہوئے ہیں، اور آپ اپنے بدن کی مانند اپنی بیوی سے محبت کریں گے، انہیں نازک ظرف جان کر ان سے جو ہے ان کی عزت کریں گے، ان سے تلخ مزاجی نہیں کریں گے۔ یہ کلام کی وہ آپ کو نصیحتیں ہیں، یہ پیغام آپ کو کلام کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے، اور اگر آپ اس پیغام کو اپنے اندر پیوست کر لیتے ہیں، اس راس بازی کے کلام کو اپنے ساتھ آپ باندھ لیتے ہیں، تو آپ کا گھر جون سا ہے وہ کلام مقدس کے مطابق جون سا ہے وہ اس میں زندگی بسر ہوگی، اور آپ کی دعائیں رک نہیں جائیں گی، اور جب آپ کی دعائیں نہیں رکیں گی تو آپ پہ برکتیں ہی برکتیں جو ہیں وہ خدا نازل کرے گا، کیونکہ خدا کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص میری تابعداری کرے گا میں اسے برکتوں پہ برکتیں دوں گا۔ کلام مقدس آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ مرد اور عورت نہ صرف ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ان سے تلخ مزاجی سے پیش نہ آئیں، بلکہ شوہروں اور مرد اور عورت دونوں کو جو ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جو جسمانی ضرورت ہے اس کو بھی جو ہے بخوشی جو ہے وہ پورا کریں۔ یہ ہم پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی اگر ہم 3 اور 4 آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، پہلا کرنتھیوں 7 باب اس کی 3 اور 4 آیت، شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا، بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب شیطان تم کو آزمائے۔ اب کلام مقدس جو ان سے ہے اس کا مطالعہ کریں تو بے شمار جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہیں شوہر کے اوپر بھی اور بیوی کے اوپر بھی۔ ہم اس وقت جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس پارٹ کے اندر، ہم نیکسٹ پارٹ کے اندر جو ان سے ہے وہ بیویوں کی جو ان سے رسپانسبلٹیز کو ڈسکس کریں گے۔ اب ہم ایک اور جو ان سے ہے جو شوہر کی رسپانسبلٹی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو شوہر ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ فزیکل نیڈز آف دا فیملی کو جو ہے وہ پورا کریں گے، جو ان کی معاشی ضرورت ہے وہ اس کی جو ہے ذمہ داری جو ہے ہم نے دیکھا کہ آدم کو جو ان سی ہے اس کے گناہ سے پہلے ہی جو ان سی ہے وہ دے دی گئی تھی، اور اسی کو جب آدم گناہ کرتا ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور یہ ہم جو ان سے پیدائش کے اندر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس کو مزید آگے جا کے نئے عہد نامے کے اندر بھی ابھی پڑھیں گے، پیدائش 3 باب جو اس کی جب ہم 17 سے 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کلام مقدس جو سکھاتا ہے، اور آدم سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کے بعد میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ کلام مقدس آپ کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ جو ہے محنت مشقت کرے گا اور اپنے خاندان کی جو انسی ہے
معاشی ضروریات کو پورا کرے گا۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب، اس کی جب ہم پہلا تیموتھیوس 5واں باب اس کی 8ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کلام مقدس یوں فرماتا ہے، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ کلام مقدس ہم نے پیدائش کی کتاب میں ہم نے دیکھا جہاں سے جو ہے مرد کو جو ہے وہ ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے اس معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ کلام مقدس جو ہے وہ آپ کو بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ آپ جو ہے، جو مرد ہے، جو شوہر ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے خاندان کی معاشی ضروریات کو پورا کرے گا۔ جیسے کہ کلام مقدس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو مرد ہے اس کو جو ہے گھر کا سربراہ مقرر کرتا ہے خدا، اسے اختیار دیتا ہے۔ جو عورت ہے وہ مرد کی مددگار کے طور پہ بنائی جاتی ہے۔ کلام مقدس میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ان سے ہیں، جو نر اور ناری ہے، وہ دونوں خدا کی صورت پہ بنائے جاتے ہیں، جس کا کہ ہم تھوڑے جب شروع ہم نے کلام کیا تھا تو اس سے ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب جو ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، لیکن ان کے رولز جو ان سے ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ ان کے سٹیٹس جو ہیں دے آر ایکول بٹ دے رولز آر ڈفرینٹ۔ اگر ہم افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اس کی 22 سے 24 آیت کا مطالعہ کریں، افسیوں کا خط اس کا 5واں باب اس کی 22 سے 24ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، آئے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی۔ آئے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ تو مرد جو ان سے اس کو جو ہے بہت ساری رسپانسبلٹیز جو ان سی ہیں وہ گیون کی گئی ہیں۔ اس کو یہ بتایا گیا مرد کو کہ مرد جو ان سے ہے وہ ساری عمر، اور اسی طرح عورت بھی ساری عمر جو ہے جب یہ میرج لائف میں آ جاتے ہیں تو یہ میرج جو ان سی ہے تھرو آؤٹ لائف جو ان سی ہے انہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمٹ ہونا ہوگا۔ شوہروں کو بتایا گیا ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں، اور محبت جو ان سی ہے وہ ایسے رکھیں جیسے مسیح جو ہے وہ کلیسیا سے محبت رکھتا ہے۔ محبت ایسے رکھیں کہ جیسے کوئی اپنے بدن سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ اب یہ 2 بدن نہیں بلکہ ایک بدن جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ جو مرد ہے وہ اپنی عورت کو جو ان سے نازک ضرب جان کر اس کی باتوں کو جو ان سے جو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اس سے جھگڑے یا تکرار یا غصہ نہ کرے، بلکہ کیا اس کہتے ہیں اسے نازک ضرب جان کر اسے معاف کرے، اس سے محبت کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اسے جاننے کی کوشش کرے، اور جو ہے اس سے اپنے بدن کی مانی جو ان سی ہے وہ محبت کرے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اس کی نہ صرف معاشی ضروریات کی ذمہ داری کلام مقدس جو ہے وہ مرد کے اوپر جو ہے وہ ڈالتا ہے، بلکہ اس کی جو نفسانی ضرورت ہے یا جو جسمانی ضرورت ہے وہ بھی جو ہے مرد و عورت کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ضرورت پوری کی جائے۔ اسی طرح مرد جو ان سے کلام مقدس کے مطابق اسے گھر کا سربراہ بنایا جاتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا جو ہے وہ سر ہے، اس طرح مرد عورت کا سر کہلایا جاتا ہے، اور جو تمام ڈیسیجنز ہیں مرد اپنی عورت کے ساتھ باہمی رضامندی کے ساتھ وہ طے کرے گا، لیکن عورت کو جو ہے وہ ہر اس ڈیسیجن میں جو بالآخر ہوگا اس ڈیسیجن کی تابعداری کرنی ہے، اور یہ
کوئی دنیاوی تابے داری نہیں ہے، یہ مسیح کے مطابق جو سی ہے اس کو کہا گیا عورت کو کہ وہ ہر بات میں اپنے شوہر کی تابے داری کرے گی۔ اور اگر آپ کلام مقدس کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لیں گے، اگر آپ یقین کریں اس کلام مقدس کی ایک ایک کہی ہوئی بات کو جو کہ خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، انہیں اپنی زندگیوں میں آراستہ کر لیں گے، انہیں اپنی زندگیوں میں باندھ لیں گے، تو آپ کی زندگیاں جو سی ہیں وہ برکتوں ہی برکتوں کے ساتھ جو سی ہوں گی۔ اس زندگی کے اندر کسی بھی طور پہ لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ہم جو اس کا اگلا حصہ ہے اس کے اندر بیویوں کے متعلق جو ہے ان کی ذمہ داریوں کو ڈسکس کریں گے۔ پچھلے جو حصہ تھا اس کے اندر ہم نے جو شوہر ہیں ان کی رسپانسبلٹیز ٹورڈز دی وائف جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں۔ اس حصے کے اندر ہماری جو ہے ہم جو بیوی ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ انہیں کس طریقے سے جو ہے رہنا چاہیے، کیا خداوند حکم دیتا ہے، ہم کلام مقدس سے سیکھیں گے۔ جس طرح شوہروں پہ لازم ہے کہ وہ جو یہ عہد ہے، یہ جو کووننٹ ہے، یہ ساری عمر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے، اس طرح بیویوں کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ساری عمر تک جو ہے جب تک وہ زندہ ہیں اپنے شوہروں کو، جب تک شوہر ان کے زندہ ہیں وہ ان کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گی، اور اس طرح یہ جو عہد ہے یہ وہ قائم رہے گا۔ اور اس عہد سے جو ہے وہ اسی وقت کوئی بھی فریق جو ہے وہ نکل سکتا ہے جب ایک فریق جو ہے اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے جو ہے جس طرح شوہروں کے لیے رومیو 7 باب اس کی دوسری اور تیسری آیت کا مطالعہ کیا، اس کے اندر نہ صرف شوہروں کو بلکہ بیویوں کو بھی اس بات کا پابند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ طلاق جو سی ہے وہ صرف اس صورت میں جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اگر دونوں میں سے کوئی فریق جو ان سے ہے وہ زناکاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ خدا اس سے خوش نہیں ہے، خدا جو ہے یہ فرماتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ہے طلاق دے سکتے ہیں۔ تو جس طرح شوہروں پہ لازم ہے کہ وہ ساری عمر کمیٹڈ ہوں گے اس میرج کے لیے، اس عہد کے لیے، اس طرح بیویاں بھی جو سی ہیں وہ ساری عمر جو ہے وہ کمیٹڈ ہوں گی اس عہد کے لیے۔ اب اس کے جو دوسری جو رسپانسبلٹی جو بیویوں کو سونپی گئی ہے خدا کی طرف سے، کہا گیا ہے کہ جو عورت ہے وہ اپنے مرد سے محبت کرے گی۔ اب یہ جو عورت اپنے مرد سے محبت کرنے کا ہے، اس کو ہم جو ہے پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ پیدائش 2 باب اس کی جب ہم 18 سے 24 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چپائے اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ جب آپ خدا جو ان سے اسے ایک تن بنا دیتا ہے تو بیوی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ جو ان سے اپنے شوہر کو اپنے بدن کی مانی جو ان سے محبت دے، اسے اسی طریقے سے پیار کرے جس طرح کہ اس کہتے ہیں شوہر اس سے جو ہے
اسے کہا گیا ہے کہ تم ایک بدن ہو اور ایک دوسرے سے تم نے محبت رکھنی ہے۔ اس کو ہم کلام کے اگلے حصے میں بھی دیکھتے ہیں، جب ہم کلام مقدس میں تیتس 2 باب اس کی 4 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں عورتوں کے متعلق جو ہے، جو بیویاں ہیں ان کے متعلق کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، تیتس 2 باب اس کی 4 آیت، تاکہ جو ان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں۔ خداوند جو ہے وہ عورت کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے محبت کریں، کیونکہ وہ اب ایک بدن ہیں، وہ جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ روحانی طور پر وہ جو ہیں وہ ایک بدن کا حصہ ہیں، وہ اس عہد کا حصہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کرنتھیوں کا خط، پہلا کرنتھیوں اس کے 7 باب میں جاتے ہیں، جس طرح شوہروں کو جو ان سے ہے وہ بتایا جاتا ہے، یہاں پہ اسی حوالے کو ہم بیویوں کے لیے بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 7 باب اس کی 3 سے 5 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کلام یہ بتاتا ہے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے باعث کے سبب شیطان تم کو آزمائے۔ کلام جو ہے وہ بیویوں کو جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ کیسے اپنے شوہروں کے ساتھ جو ہیں اپنی زندگیاں گزاریں گی۔ کلام جو ان سے ہے یہ بھی ایک اور جو ہے خوبصورت بات بیوی کو بتاتا ہے کہ جیسا کہ ہم پیدائش کے اندر پڑھتے ہیں کہ جو عورت جب تیار بنائی جاتی ہے، خدا اسے تخلیق کرتا ہے تو اسے وہ پہلے ہی سے جو ہے اس کے رول کو ڈیفائن کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے عورت جو ہے میں مرد کی مددگار کے طور پر بناؤں گا۔ اور اگر ہم افسیوں 5 باب اس کی 22 سے 24 آیت کا مطالعہ کریں، افسیوں 5 باب اس کی 22 سے 24 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام بیویوں کو جو ہے یہ سکھاتا ہے، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ خداوند بڑی خوبصورتی سے یہ کلام کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے، اور اگر یہ کلام جو ان سے ہے وہ آپ اپنی زندگیوں میں اس کو آراستہ کر لیں، اگر اس کلام کے ساتھ آپ پیوستہ ہو جائیں تو کسی بھی طور پہ جو ان سے ہے آپ کے اندر شیطان سرایت نہیں کر سکتا۔ ایک میاں اور بیوی اور یہ جو گھرانہ ہے جو مسیحی گھرانہ کہلاتا ہے، یہ مسیحی گھرانہ صرف اسی وقت کہلاتا ہے جب آپ خدا کی باتوں کو جو ہے سن کر ان پر عمل کرتے ہیں، انہیں اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ اس آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ بڑے خوبصورت آیت بتائی گئی ہے کہ آئے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ کوئی بھی مسیحی عورت جو ہے وہ اپنے خداوند کو، مسیح کو جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہہ سکتی، وہ اس کے ساتھ لڑ جھگڑ نہیں سکتی، وہ اسے جو ان سے تان و تشن نہیں کر سکتی۔ خداوند یہ فرماتا ہے کہ اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر جو ان سے ہے وہ بیویوں کا سر کہلاتا ہے۔ جو عورت ہے پیدائش ہی سے جو ان سے خداوند ان کے رول جو ہے وہ ڈیفائن کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ سیکھا ہے کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ان سی ہیں ان کا سٹیٹس جو ہے کلام کے اندر جو ہے وہ کمتر قرار دیا گیا ہے، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ تابع داری اور جو ان سے یہ ان کا رول ڈیفائنڈ ہے، یہ جو ان سے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ برابر کا سٹیٹس ہے، وہ ایک بدن کہلاتے ہیں، اور جب وہ ایک بدن ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز ہے،
وہ اس میں دو سٹیٹس نہیں ہو سکتے، مرد اور عورت کا دو سٹیٹس نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے جو ان سے شادی جو ہے یہ روحانی طور پر ایک عہد ہو جاتا ہے جس میں دونوں مرد اور عورت ایک بدن کی صورت میں وہ رہتے ہیں۔ فلپسیوں 5 باب اس کی جب ہم 33ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا پھر سے یہ اپنے کلام کے ذریعے سکھاتا ہے، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ کسی بھی صورت جو ان سے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ شوہر جو ان سے وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا، اپنی بیوی کو برا بھلا کہے گا، اپنی بیوی کو جو ان سے وہ تانتشن کرے گا، اور اسی طرح بیوی کو بھی جو ان سے جس طرح شوہر کے اوپر یہ پابندی ہے کہ شوہر جو ان سے ان تمام چیزوں سے دور رہے گا، صرف اور صرف اپنی بیوی کو اپنے مانند جو ہے وہ محبت دے گا، اسی طریقے سے جو ان سے جس طرح مسیح نے کلیسیا سے محبت کی، اس طرح شوہروں پہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کریں، اور جس طرح عورت مسیح کی تابع دار ہے اسی طرح جو ان سے وہ اپنے شوہروں کی تابع دار ہوں گی اور اپنے شوہروں سے ڈرتی رہیں گی۔ کتنی یہ خوبصورت جو ان سی ہے، یہ ریلیشن شپ ہے جو خدا نے جو ان سے بنایا ہے۔ خدا جو ان سے آپ کو اس ریلیشن شپ کو نبھانے کی جو ان سی ہے تعلیم دیتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ آج میاں اور بیوی کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کراتا ہے، وہ مختلف ذریعوں سے جو ان سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی دونوں جو ان سے ہیں وہ کلام سے دور ہیں، اور جب آپ کلام سے دور ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جب شیطان آپ کے اندر موجود ہوتا ہے تو آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور جو خدا کا حکم ہے ایک شوہر اور بیوی کے لیے آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ جو ہے وہ لڑائیوں کی ہے۔ اگر آپ ایک مسیحی خاندان کی طرح اپنے آپ کو مسیحی خاندان کہلانا چاہتے ہیں تو آپ کو مسیح کی کہی ہوئی باتیں، آپ کو خدا کی کہی ہوئی باتیں، آپ کو اس کلام کی تعلیم جون سی ہے اس کو اپنے اندر لے کے آنا ہوگا، اور جب آپ اس کلام کی تعلیم کو اپنے اندر لے آئیں گے تو آپ پھر ایک واقعی مسیحی گھرانہ کہلا سکیں گے، اور آپ کو جو ہے ایک نورانی جون سے ہے وہ تاج پہنایا جائے گا۔ کلام بیویوں کو جون سے ہے وہ بڑے خوبصورتی سے جون سے ہے ان کے فرائض بتاتا ہے کہ کیا کیا ان کے اوپر فرض ہے کلام کے وسیلے سے۔ جب ہم پہلا پطرس اس کا 3 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کلام یہ یوں سکھاتا ہے، آئے بیویو تم بھی اپنے شوہروں کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض تم میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں۔ جب بیویاں جو ان سی ہیں خدا کو اس کی تعلیم کو اپنے اندر سما لیں گی تو ان کے شوہر بھی جو کہ کلام سے دور ہیں اپنی بیویوں کے چال چلن کو دیکھ کر جو ہے وہ خدا کی طرف رجوع ہوں گے، اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ آپ کا جو سنگھار ہے، جو آپ ظاہری سنگھار کرتے ہیں، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ سنگھار کرتے ہیں، یہ سنگھار جو ان سے آپ نے جو کرنا ہے وہ باطنی سنگھار ہونا چاہیے۔ آپ باطنی اندر سے اتنے خوبصورت ہوں، اتنا جب آپ اس وقت یہ باطنی خوبصورتی آپ کے اندر آئے گی جب اس خدا کے کلام کو جو ان سے اپنے اندر آپ لے جائیں گے، اس خدا کے کلام سے اپنے کو آپ کو آراستہ کریں گے تو آپ کی باطنی خوبصورتی جو ان سی ہے وہ روشن ہوگی، اور یہی روشنی جو ان سی ہے وہ آپ کے ان شوہروں کو جو کہ کلام کی طرف متوجہ نہیں ہیں، جو کلام سے دور ہیں، وہ انہیں کلام کی طرف لے آئیں گے۔ وہ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اس کی پہلا پطرس 3 باب کی 5ویں آیت تو وہاں پہ کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتیں اور اپنے شوہروں کے تابع رہتی تھیں۔ خداوند جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی جو ہے تعلیم کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے نہ صرف مرد کو بلکہ عورت کو بھی جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ شادی
کا جو ایک مقدس بندھن جو ان سے ہے وہ خدا کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے، اس میں کس طریقے سے آپ جو ہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کلام کے اندر تیتس کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کلام یوں سکھاتا ہے، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں اور اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ خداوند کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اس بندھن میں جو ہے وہ باندھتا ہے، اور اس بندھن میں زندگی بسر کرنے کی وہ تعلیم، وہ آئین جو ان سے مہیا کرتا ہے، جس پر ہم چل کر جو ان سے ہے ہم خدا کے کلام کی بخشش جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کی برکتیں جو ان سی ہیں وہ پا سکتے ہیں۔ یہ صرف مرد اور عورت دونوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کلام اس سے آگے چل کر بچوں کے لیے بھی جو ان سے وہ تعلیم دیتا ہے، اور یہ ہم جو ان سے مزید آگے چل کر کلام کے اگلے حصے میں سیکھیں گے۔ کلام کے اس حصے کے اندر ہم جو ہے وہ یہ سیکھیں گے کہ ایز اے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز یور چلڈرن۔ جو ایک مسیحی خاندان ہے، اس میں جو ماں باپ ہیں ان کی اپنے بچوں کی طرف جو ہے وہ کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں صرف اور صرف جو ہے وہ دنیاوی ذمہ داریاں نہیں ہیں، بلکہ کلام جو ان سے ہے وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ روحانی طور پہ بھی جو ہے آپ کو ذمہ وار ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی دنیاوی ذمہ داریاں پوری کر کر کلام کو جو ان سے ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو وہ کلام سے لا علمی جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج جو ماں باپ ہیں وہ یہ سیکھیں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اپنے بچوں کی طرف روحانی طور پر۔ اس ٹاپک کے اندر ہم جو ان سے یہ وہی ٹاپک ہے جس کے اندر ہم مسیح خاندان کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے ابھی تک شوہروں کی ذمہ داریاں، بیویوں کی ذمہ داریاں، اور اب ہم جو ان سے میاں اور بیوی بطور پیرنٹس کے جو ہے ان کی ذمہ داریاں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم تیتس کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 4 آیت کو مطالعہ کریں، جب ہم تیتس کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 4 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے تاکہ جو ان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں۔ کہا یہ گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے پیار کریں۔ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ آپ کی اولاد ہیں، اور ابھی یہ ہم تھوڑی دیر میں جا کے سیکھیں گے کہ یہ اولاد جو ہے یہ خدا کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ دیا جاتا ہے، اس لیے اس گفٹ کی جو ہے وہ قدر کرنے کو کہا گیا ہے اور ان سے پیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ زبور کی کتاب اس کے جب آپ 127ویں باب کے اندر جاتے ہیں اور اس کی 3 اور 4 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو وہ شرمندہ نہ ہوں گے۔ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، یہ آپ کو خداوند کی طرف سے گفٹ ہے، یہ آپ کی جون سی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی میلاب کے وسیلے سے آپ کی اولاد ہے تو جسمانی میلاب جون سے ہے وہ صرف آپ کو جو ہے ظاہری
وقتی جو کلام کے مطابق ہے وہ بھی جو ان سے آپ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کریں، ایک دوسرے کا، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے اور اس طرح شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے۔ لیکن یہ جو اولاد ہے، یہ جو نسل ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے، اور خداوند آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور یہ اس کی طرف سے اجر ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں، اور اسی لیے جو ہے مبارکباد دی جاتی ہے جب آپ کی اولاد ہوتی ہے۔ اور یہ کیونکہ یہ مبارکباد جو سی ہے یہ خدا دیتا ہے، اور یہ خدا نے انسان کو سکھایا ہے کہ جب تیری اولاد ہو تو مبارک ٹھہرے گا، تو خوش نصیب ٹھہرے گا، کیونکہ یہ اس کی طرف سے تحفہ ہے، اور اس تحفے کو آپ کو کہا گیا ہے کہ اس سے پیار کریں۔ اسی طرح زبور کی باب اس کا 128ویں باب کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاپ کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخواں پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ وہ ہمیں جو ہے یہ برکتیں دیتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ماں باپ کو جو ہے اولاد دیتا ہے، کیونکہ اولاد خداوند کی طرف سے اجر ہے، اولاد خداوند کی طرف سے تحفہ ہے، خداوند کی طرف سے وہ برکت ہے، آپ کو کلام سکھاتا ہے۔ اور اس برکت کو، اس تحفے کو، اس اجر کو جو ہے آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کریں۔ جب آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو محبت ان کی صرف ضروریات ہی پوری کرنے کا نام نہیں ہے، پیسہ ہی جو ان سے محبت کا نام نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اپنی اولاد کو ہر طرح کی دنیاوی آسائش سے آراستہ کر رہے ہیں تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت اپنی اولاد کے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارنے کا نام ہے۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں، انہیں سمجھیں، انہیں پیار دیں، انہیں شفقت دیں۔ محبت کلام کے مطابق ان کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کا صرف نام نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بھی پیغام آپ کو دیتی ہے۔ اب ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کلام جو ان سے اس کے علاوہ پیرنٹس کو کیا بتاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے ان کی تربیت کرے، روحانی طور پر کیسے جو ہے ان کے بچے تربیت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب، اس کی 4 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پیرنٹس کو کلام یوں سکھاتا ہے، اور آئے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ کس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے؟ انہیں غصہ مت دلائیں، وہ بچے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کی سمجھ آپ سے کم ہے۔ جب آپ اپنے بچے پہ غصہ کرتے ہیں تو آپ کلام کے منافی چلتے ہیں۔ آئے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ جب آپ کلام پہ خود سے عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ اس کلام کے وسیلے سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گے، اور آپ کے اندر کا یہ جو غصہ ہے، آپ کے اندر کی یہ جو خفگی ہے اپنے بچوں کے لیے، یہ ختم ہو جائے گی،
جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کریں گے تو آپ کی اور بچوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، اور آپ کی اور آپ کے بچوں میں محبت جو ان سے وہ ڈیولپ ہوگی، اور کلام یہی آپ کو سکھاتا ہے۔ کلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کریں گے، ان سے محبت کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، ان پہ غصہ اور خفگی جو ہے وہ نہیں کریں گے، بلکہ ان کی کلام کے وسیلے سے تربیت کریں گے۔ اگر ہم استثنا کی کتاب اس کے 6 باب کی 5ویں آیت سے مطالعہ کریں تو ہمیں کلام یوں بتاتا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ خداوند جو ان سے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے آپ جو ہے خدا کے کلام کی باتیں اپنے بچوں سے کریں، انہیں روحانی طور پر ان کی تربیت کریں، اور اگر آپ روحانی طور پر ان کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ اس دنیا کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ خدا نے جو آپ کو ماں باپ ہونے کے وسیلے سے جو آپ کو ذمہ داریاں سونپی تھیں، آپ نے ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ آپ خدا کے جون سے ہیں گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ آپ پہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ جو ان سے ہیں وہ یہ سیکھیں کہ ماں باپ بننا جو ان سے ہے وہ خدا کی طرف سے ایک اجر ہے، خدا کی طرف سے ایک میراث ہے، خدا کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے، اور اس تحفے کی جو ان سے یہ قدر کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور خدا جو ان سے یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ان سے ہے اس تحفے کی، اس اولاد کی جو آپ کو خدا برکت کے وسیلے سے آپ کو مہیا کرتا ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے اس کی پرورش کرنی ہے۔ مثال کی کتاب اس کے 22واں باب اس کی 6 آیت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو کلام آپ کو یہ سکھاتا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی بچپن ہی سے جو ان سے ان کو کلام سے آراستہ کر دیں گے، ان کی تربیت کلام کے مطابق جو ان سے کریں گے، جس طرح کلام آپ کو یہ بتاتا ہے، تو وہ بوڑھے ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ لیکن اگر آج آپ نے کلام کے مطابق جو کلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنی اولاد کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے، اگر آپ وہ تربیت نہیں کریں گے تو آپ کے پاس ہاتھ ملنے کے سوا بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ نہ صرف آپ گناہ گار ٹھہریں گے بلکہ آپ کی اولاد بھی جون سی ہے خدا کے کلام سے دور رہے گی۔ بے شمار حوالے ہیں جس میں کلام والدین کو بتاتا ہے کہ انہیں اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے، انہیں روحانی طور پر کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے، اور یہ پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں، اور یہ پیرنٹس کو ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ضرور ہے۔ مرد کا اپنی عورت کے لیے جو فرائض ہیں صرف وہی پورے کرنے ضروری نہیں ہیں، اور اسی طرح عورت کے مرد کے لیے جو فرائض ہیں انہیں پورے کرنا ہی صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت جب خدا انہیں برکت دیتا ہے، انہیں اولاد سے نوازتا ہے، تو اولاد کے جو فرائض ہیں وہ انہیں پورے کرنا ضروری ہے، صرف دنیاوی نہیں بلکہ کلام کی روحانی طور پر ان کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔
اس کے اندر ہمیں صرف یہیں تک نہیں رہنا، بلکہ ہم نے آگے یہ بھی سیکھنا ہے کہ کلام جو ہے وہ پیرنٹس کو اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی بات کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں، باوجود اس کے پہلے جو ان سے یہ ضروری ہے کہ والدین جو ان سے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ قیمتی وقت کو صرف کریں، ان کے ساتھ محبت کو جو ان سے پروان چڑھائیں، ان کو غصہ نہ دلائیں، ان کو پیار سے جو ان سے سمجھائیں۔ لیکن کلام پیرنٹس کو یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر ان سب کے باوجود جو ہے وہ بچے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ سیکھتے، تو کلام یہ اجازت دیتا ہے پیرنٹس کو کہ پیرنٹس جو ہے انہیں پنش بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کلام کے اندر ہم سیکھتے ہیں، عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب، جب ہم 5ویں آیت سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کلام یوں سکھاتا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول کے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے، کہ آئے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرامزادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو تنبیہ کر سکتے ہیں۔ ماں باپ جو ان سے اگر بچہ ان کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا، اگر وہ بچہ جو ان سے اس محبت کو نہیں فیل کر رہا، اگر وہ جو ان سے کسی غلط راہ پہ چل رہا ہے یا چلنے کی خواہش رکھتا ہے، تو اس کو تنبیہ کلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اسے تنبیہ کر سکتے ہیں۔ مثال کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 24ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا اب پیرنٹس کو یوں بیان کرتا ہے، وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے ہر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ کلام ماں باپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اگر وہ برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو انہیں تنبیہ کریں، بلکہ اگر انہیں دیکھتے ہوئے بہت سارے پیرنٹس جو ہیں آج کے دور میں ان کا بچہ جو ان سے وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ برے کاموں کی طرف جو ہے وہ چلتا ہے، اور ماں باپ اسے صرف نظر کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اسے کس طریقے سے ڈانٹیں۔ یہ بھی کلام جو ان سے آپ کو واضح کرتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ فرض ہے کلام کی طرف سے کہ آپ اگر اس سے تنبیہ نہیں کرتے، اگر آپ اپنی چھڑی کو روکے رکھتے ہیں تو آپ اس سے محبت نہیں بلکہ اس سے کینہ کرتے ہیں، اس سے نفرت کا اظہار آپ کرتے ہیں۔ یہ کلام آپ کو بتاتا ہے، اور اگر آپ اسے غلط راہ پہ چلنے سے روکتے ہیں تو یہ آپ کی محبت کہلائے گی۔ اسی طرح کلام آپ کو مثال کی کتاب 23 باب اس کی جو ہے 13ویں اور 14ویں آیت میں یوں فرماتا ہے، لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا۔ کلام آپ کو بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ اگر آپ اس سے تنبیہ نہیں کرتے، اگر آپ اس پہ سختی نہیں کرتے جب وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس سے مر نہیں جائے گا، بلکہ آپ اسے اس پاتال میں جانے سے بچا رہے ہیں، اس گناہ کی زندگی سے جو ان سے آپ اسے دور کر رہے ہیں۔
اور جب آپ اس گناہ کی زندگی سے اسے دور کرتے ہیں تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کلام آپ کو بحیثیت پیرنٹس ہونے کے آپ کے اوپر فرائض جونس ہے، آپ کو فرائض سونپتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے کیا فرض ہیں اپنی اولاد کی طرف، اور اگر آپ اپنی اولاد کو اس کی پراپر تربیت کریں گے جس طرح کلام جو ہے وہ سکھاتا ہے، تو آپ ایک اچھے مسیحی گھرانے کو، اس کی مثال کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اور دنیا جون سی ہے نہ صرف آپ جو ہے کلام پر عمل کرنے کے وسیلے سے خدا سے برکتیں حاصل کریں گے، بلکہ دنیا جو ہے آپ کے کاموں کو دیکھ کے، آپ کی برکتوں کو دیکھ کے جو ہے وہ بھی خداوند کی طرف رجوع ہوں گی۔ اگلے حصے میں ہم جو سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ بچوں کے وہ کیا فرائض ہیں ٹورڈز دیئر ایلڈرز اینڈ ٹورڈز دیئر پیرنٹس، کہ بچے جو ان سے ہیں ان کو بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے کس طریقے سے احترام کریں گے۔